جائیں گی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ دیکھیں، یہ عدالتوں کا اختیار ہے اور انہیں اپیل کرنے کا حق ہے۔ اگر وہ کسی جگہ سے اپیل میں بری ہوتے ہیں، کسی جگہ سے بیل ہوتی ہے، اس وقت وہ عدالت کی تعریف کرتے ہیں، اس وقت وہ عدالت پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میری تو صرف ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ جب فیصلہ حق میں آئے ضرور تعریف کریں، لیکن اگر خلاف آئے تو پھر بھی اپنی تنقید جو ہے وہ اسے جو ہے وہ قانونی اور آئینی لمٹس میں رکھیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ 3-4 دہائیوں سے سہیل بڑائی صاحب صحافت کر رہے ہیں اور اب متضاد اطلاعات کے مطابق یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ ان پہ کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے حکومت کی طرف سے۔ کیا حکومت اس چیز کو انڈوز کرتی ہے اور کیا حکومت ان کے خلاف مدیت میں جائے گی؟ جی بالکل، کوئی ایسی بات جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سہیل بڑائی صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی ہمارے یعنی سینئر بھی اور بڑے ہی ٹرسٹڈ اور بڑے بلند کردار کے صحافی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ کالم یا اپنا انٹرویو انہوں نے دیا ہے، اس سے اختلاف کرنا، اس سے انکار کرنا، اس کی تائید کرنا یا اس کی تردید کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ لیکن یہ کارروائی والی جو آپ نے بات کی ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی بات زیر غور ہے یا اس قسم کی بات ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح 9 مئی پہ حملہ کرنے والوں کے خلاف سزائیں ہوئیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو سرغنہ ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں ان کو کتنی سزا مل سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب یہ 2 سال پرانی بات جو ہے نا اس کو تھوڑا کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ ابھی کل کی بات لے لیں کہ 5 اگست کو انہوں نے کال دی تھی، اور اس 5 اگست سے 20-25 دن پہلے وہ کون سا لیڈر تھا جو پی ٹی آئی کا جو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نکلو، 5 اگست کو آپ نے نکلنا ہے، 5 اگست کو آپ نے یہ کرنا ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ 5 اگست کو ہم وہ کریں گے کہ ان کو سمجھ نہیں آ سکے گی، اور 5 اگست کو ہم عروج پہ لے جائیں گے۔ کیا اگر 5 اگست کو لوگ نکلتے، وہ گھراؤ جلاؤ کرتے، لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتے، تو کیا یہ لوگ ذمہ دار نہ ٹھہرائے جاتے؟ یعنی جو لوگ ذہن سازی کرے، جو لوگ موٹیویشن کرے، جو لوگوں کو ترغیب دے کہ جی آپ نکلیں اور نکل کے آپ جو ہے وہ جلاؤ گراؤ کریں، احتجاج کریں، تو اس کے بعد وہ کہیں گے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ کیا اس دن تمام لوگ 9 مئی کو ایک ہی سمت، ایک ہی طرف جو ہے وہ احتجاج کرنے کے لیے گئے ہیں؟ وہ لاہور ہو، وہ میاں والی ہو، وہ بنو ہو، وہ پشاور ہو، وہ فیصل آباد ہو، تو کیا اس کی کوئی موٹیویشن نہیں ہو رہی تھی؟ اس کی ذہن سازی نہیں ہو رہی تھی؟ لوگوں کو ترغیب نہیں دی جا رہی تھی؟ تو پھر وہ کون لوگ تھے ترغیب جو ہے وہ دینے والے؟ وہ سبھی اے اور بی لیول کے، یعنی فرسٹ اور سیکنڈ لیول کے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی، وہی یہ باتیں کہہ رہی تھی۔ وہی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی خان ہے تو پاکستان ہے، اور اگر خان کو گرفتار کیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ یہ لوگ، یہ بیانیہ جو ہے یہ کئی بار چلتا رہا ہے، اور یہ لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو ترغیب دی جاتی رہی ہے کہ اگر یہ ایسا ہوا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے، اور وہ ہوا ہے۔ گھروں کو آگ لگی ہے، حملے ہوئے ہیں، ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے، شہداء کی یادگاروں کے اوپر ڈنڈے اور جوتے جو ہے وہ برسائے گئے ہیں، سب لوگوں کی ویڈیو جو ہے وہ موجود ہیں، سب لوگ جو ہے وہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی پتہ نہیں کون کر گیا، پتہ نہیں کس طرح سے ہو گیا؟ سبھی لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اگر یہ ہو گیا تھا، اس کو اون کرتے، اون کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر ندامت کا یا معذرت کا جو ہے وہ اظہار کرتے، تو معاملات جو ہے وہ اس طرح سے پھر نہ بگڑتے، شاید معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے۔ لیکن جب آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں جائیں گے اور کسی کے گھر کو آگ لگا کے پھر اسے ہی کہیں گے کہ جی تو آپ نے خود لگائی ہے، تو اس کے پھر کانسیکوینسز جو ہے وہ ہوں گے، اور یہ کانسیکوینسز 2 سال بعد آ رہے ہیں۔
2 साल बाद 2 साल बहुत वक्त था कि उसमें जो है वो इन चीज़ों को रिकनसाइल किया जाता। अच्छा राजा साहब, आप हमेशा से सियासी रवादारी के दाई रहे हैं, जी। ये बताइएगा कि अभी एक तासब दिया जा रहा है कि जैसे सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे को बाईपास करके को बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और उसी के तहत ये रिलीफ मिल रहा है, तो क्या ये मुमकिन है कि जो मौजूदा हुकूमत को बाईपास करके नज़रअंदाज करके ये आप सियासी जमातें आपस में ना बैठें और ये जो मामला है ये मसरत की तरफ जाए, कुछ तरह की है? नहीं, देखे मौजूदा हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। जो बात होगी बिल्कुल यानी इन पब्लिक होगी और मीडिया के और लोगों के जो है वो सामने होगी, और इसके ऊपर किसी को कोई कदगन नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि जी इजाज़त नहीं होगी या इजाज़त लेनी पड़ेगी, जिस दिन ये मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है, तो सारे लोग वहाँ पे बैठे थे, अस्करी क़यादत सारी की सारी वहाँ पे मौजूद थी। तो ये कोई किसी को बाईपास कर रहा है, ना किसी को बाईपास करने की ज़रूरत है। ये जो कौमी कंसेंसस है ये हम हमेशा से इसके दाई रहे हैं। जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी थे, आज भी हैं, और हम समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे नहीं बढ़ती। ये सताईसवीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं और नए सूबों का भी शोषा छोड़ा जा रहा है, तो हुकूमत कितनी संजीदा है 27वीं आईनी तरमीम में और नए सूबों का क़याम का क्या मामला है? जिसमें पीपल्स पार्टी हुकूमत जो है मुकम्मल इसके ऊपर गैर संजीदा है। लेकिन मामला ये है कि जब कोई खबर नहीं होती तो भी इससे भी खबरें जो है ना वो चलाई जाती हैं ताकि कारोबार जो है वो चलता रहे। कि आप कहते हैं इमरान खान जेल में एक दिन ही गुजारेंगे क्योंकि जो खुराक उनको यहाँ मिलती थी वहाँ नहीं मिल रही, उन्होंने तो जेल बड़ी बहादुरी से गुजारी, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें मामला ये है कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो मुखालिफ की सही बात को भी तस्लीम ना करूँ। ठीक है, मेरी ये सोच थी कि और मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो जो है वो जिस हवाले से मैं बात करता था और वो सभी लोग कहते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले उन्होंने वो चीज़ से जान छुड़ा ली होगी। तो बहरहाल उन्होंने जेल में जो है वो ठीक वक्त गुजारा है। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि उनको वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से आप यकीन करें कि हमारी तरफ से उनको वहाँ पे 2-2 AC लगा के दें, हमारी तरफ से उनको सुबह दोपहर शाम बेहतरीन खाने भले PC से मंगवा के दें, हमें ना इसके ऊपर इतराज़ था, ना हमने कभी इतराज़ हुकूमत है, किसने लगा के देने? हुकूमत तो आपने लगा के देने, आप किसको कह रहे हैं? नहीं, तो मामला ये है कि मेरी इतला के मुताबिक, और मैंने खुद भी इस बारे में इस्तफसार किया है, उन्हें वहाँ पे ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, ये गलत है। उन्हें वहाँ पे जो सहूलतें उनकी टाइटलमेंट है उसके मुताबिक उन्हें मिल रही है।